السلام علیکم ایوری ون. آج میں کوئی ڈیلی روٹین نہیں شیئر کر رہی آپ لوگوں سے. آج میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے اپنے کڈنی فیلئر کا جو جرنی ہے وہ شیئر کروں کہ شاید میری وجہ سے کچھ لوگوں کی مدد ہو جائے جو اس پرابلم سے گزر رہے ہیں. میں جو ہوں ایک کڈنی پیشنٹ تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پرابلم سے نکل آئی ہوں اور میرا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، اور ٹرانسپلانٹ کو بھی تقریباً میرے 2 منتھس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. لیکن ان 2 مہینوں سے پہلے میں کڈنی پیشنٹ تھی، اور میں نے 7 سال اس بیماری میں گزارے ہیں، اور الحمدللہ سروائیو بھی کیا ہے. اللہ نے مجھے بہت ہمت دی ہے. کڈنی ایشوز آج کل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور جس کسی کو بھی ڈاکٹر ڈائلسس کا بولتے ہیں تو وہ ایک دفعہ تو ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے ڈائلسس، اور کیسے ہم جو ہے ڈائلسس کروائیں گے، اور کیسے وہ نیڈلز لگوائیں گے اور سب کچھ کریں گے. خیر، جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے یا کیا کیا اسے فیس کرنا پڑ رہا ہے. میں نے بھی اسی طرح سے 7 سال تقریباً اس بیماری میں نکالے ہیں اور سروائیو کیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت بہت ہمت دی ہے. اور میری کڈنی فیلر کی جو وجہ بنی تھی وہ میرا ہائی بلڈ پریشر تھا. میرا بی پی ہائی رہتا تھا، اور اس بات کا اندازہ مجھے تھا بھی نہیں تب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جب پتہ چلا، ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو کڈنیز جو تھے وہ میرے دونوں خراب ہو چکے تھے، اور ڈاکٹرز نے فوراً ڈائلسس کا کہا تھا. تو فوراً ڈائلسس پہ جانا پڑا، اور فوراً وہ جو ڈائلسس کی لائن ہوتی ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ڈلوائیں اور اس کے ڈائلسس سٹارٹ کرنے پڑیں گے. خیر، اس ٹائم میرے پہ یہ اتنا سخت ٹائم تھا ایک طرح سے کہ میرے امی ابو بھی میرے ساتھ نہیں تھے. وہ لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے، اور پھر بھی ڈائلسس تو کروانے تھے کیونکہ ڈائلسس ضروری تھے اس ٹائم پہ. میری ڈائلسس سٹارٹ ہوئے اور میری طبیعت جو تھی کافی زیادہ خراب رہنے لگ پڑی. پھر وہی ہوا جو سارے ڈاکٹرز پھر جیسے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں لاہور لے جاؤ. پھر جو ہے مجھے لاہور لے کے جانا پڑا. پھر وہاں پہ مجھے ایک ہاسپٹل میں انہوں نے ایڈمٹ کروایا، اور وہاں مجھے 25 دن تقریباً انہوں نے ایڈمٹ رکھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ سانس کا پرابلم ہونے لگ گیا تھا. میری سیچوریشن نہیں پوری ہوتی تھی، میرا بہت زیادہ اس طرح کی کنڈیشنز بن گئی تھیں. پھر وہاں میں ڈائلسس بھی ہوتے رہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ٹریٹمنٹ تھا وہ بھی چلتا رہا. خیر، 25 سے 30 دن مجھے وہاں رکھا گیا اس ہاسپٹل میں. اس کے بعد میرے امی ابو آئے حج سے، اور حج سے وہ سیدھا آئے اسی ہاسپٹل میں ڈائریکٹ. اس ہاسپٹل میں آ کے انہوں نے پھر مجھے ادھر سے شفٹ کر دیا ایک اور ہاسپٹل میں. وہاں انہوں نے جو تھا، ڈاکٹرز نے دیکھا کہ اس کی پھر طبیعت کنڈیشنز کافی زیادہ خراب ہو گئی ہیں. تو انہوں نے پھر چیک کیا، تو ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ اس کی بیوپسی کرنی پڑے گی، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ بن رہی ہے. خیر، جس کو بیوپسی کا نہیں پتہ وہ یا تو گوگل کر لے. ویسے وہ ایک کڈنی میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ لیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا ایشو چل رہا ہے. خیر، انہوں نے میری بیوپسی کی. بیوپسی جو تھی وہ میری ٹھیک نہیں آئی، ہوئی نہیں ٹھیک میری نا. ڈاکٹر سے ان سے کوئی پتہ نہیں غلطی ہوئی یا کیا ہوا، تو وہ میری ایک کڈنی میں سے نا بہت زیادہ بلڈ لیک کرنے لگ گیا. اتنا زیادہ لیک کرنے لگ گیا باڈی میں کہ میرا جو ہیموگلوبن ہے وہ 2.6 پہ چلا گیا بالکل. لیکن میں پھر بھی بچ گئی. پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو تھا بچا لیا کہ نہیں، ابھی تم نے دنیا میں ہی رہنا ہے. اس لیے پھر ڈاکٹرز کو پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیوں اتنا HP کم آ رہا ہے. اس کے بعد جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کڈنی فوراً ریموو کرنا پڑے گا، آپ اس کے بلڈ کا ارینج کریں اور ہم اس کا ابھی آپریشن کریں گے کہ اس کا کڈنی ریموو ہوگا. خیر، جس طرح مائیں ہوتی ہیں، میری ماما بھی بہت زیادہ یہ چیز سن کے ہو گئی کہ میں نہیں نکلوانے دینی، میں نے کڈنی میں نے نہیں نکلوانے دینی. خیر، انہوں نے اپنی جس طرح تھی، پھر ان کو کافی مشکل سے سب نے منایا کہ یہ بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کڈنی ریموو کیا. پھر ڈاکٹرز نے مما کو تسلی دینے کے لیے وہ کڈنی آ کے دکھایا کہ اس کی یہ کنڈیشن ہوئی پڑی تھی، اگر ہم یہ کڈنی اس کے اندر رکھتے تو اس کا جو تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اس کے بعد پھر میری کڈنی ایک ریموو ہوئی. پھر بھی میری طبیعت اس طرح سے بہتر نہیں تھی کہ میں کر سکتی سب. تو مجھے انہوں نے تقریباً 2 مہینے کے لیے نا ایڈمٹ کر لیا ہاسپٹل میں. وہاں اس ہاسپٹل میں بھی میں پھر 2 منتھس کے لیے ایڈمٹ ہوئی، تقریباً میں 3 منتھس جو تھی ہاسپٹلائزڈ رہی. اس کے بعد پھر وہی ڈائلسس چلتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے زندگی میں بھی اور طبیعت میں بھی. اسی طرح 7 سال میری جو تھی میں ڈائلسس ہوتے رہے میرے.
اس میں میں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھیں، بہت زیادہ کچھ فیس کیا، اور مجھے کافی دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ مجھے بس آج میرا آخری دن ہے، آج نہیں میں نے بچنا، آج میں نے بس جو ہے مر جانا ہے، نہیں بچنا آج میں نے۔ اس کے بعد پھر تقریباً 7 سال کے بعد میرے ٹرانسپلانٹ کا ہوا۔ مطلب وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دینا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں یہ ٹرانسپلانٹ لکھنا تھا، تبھی میرا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا۔ اس لیے 7 سال کے بعد میرا ٹرانسپلانٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر 23 فروری 2024 کو میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا۔ میری جو پھپھو تھی انہوں نے مجھے کڈنی ڈونیٹ کیا، اور یہاں پہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ ساری پھپھیاں بری نہیں ہوتی، کچھ میری پھپھی جیسی اچھی بھی ہوتی ہیں، اس لیے پھر انہوں نے مجھے کڈنی دیا اور انہوں نے میری زندگی بچائی۔ پھر میرا ٹرانسپلانٹ ہوا۔ ٹرانسپلانٹ کے سٹارٹنگ میں تو نہیں، ٹرانسپلانٹ کے بعد سٹارٹنگ میں تھوڑے بہت مسئلے ہوئے، تھوڑا بہت پرابلمس فیس کرنے پڑے مجھے۔ وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے کہ جتنے ڈائلیسس میں بڑے پرابلمس آئے ہیں۔ وہ بس آپریشن کے بعد ظاہر ہے اتنا بڑا آپریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا بہت تو انسان کو کرنا پڑتا ہے فیس۔ وہ میں ٹرانسپلانٹ کے بعد میرے پھر جو مسئلے تھے، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے فیس کرنا پڑا وہ ڈرین کا تھا، کیونکہ مجھے اس کی بہت تکلیف تھی۔ اس کے بعد پھر وہ ڈرین انہوں نے مطلب تقریباً 3 to 4 days بعد انہوں نے وہ نکال دیا تھا۔ مطلب اس میں بھی وہ کنڈیشن چیک کرتے ہیں کہ جو کڈنی ہم نے نیا فٹ کیا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا یا کچھ مسئلہ تو نہیں آ رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا بہت سموتھلی یہ سارا پروسیس گزر گیا۔ اس کے بعد پھر میرے کچھ سانس کے پرابلم بھی ہونے لگ گئے، کوئی سیچوریشن اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ویسے میری جو طبیعت تھی وہ بھی بہتر ہوتی گئی، اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ بس اب یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کچھ مطلب بہت زیادہ وہ دیے کہ بہت زیادہ کراؤڈیڈ پلیسز میں نہیں جانا، مطلب ماسک پہن کے رکھنا ہے، گھر میں بھی باہر بھی جب نکلنا ہے تب بھی۔ اس کے علاوہ باہر کا کھانا وہ مجھے ایک دفعہ سے ٹوٹلی بند کیا ہوا ہے، باہر کا کچھ نہیں کھاتی میں۔ اس کے علاوہ گھر کی ڈائٹ لیتی ہوں، جو بھی گھر میں بنانا ہو۔ مطلب انہوں نے مجھے یہ کچھ نہیں کہا ہوا کہ گھر میں آپ جو ہے صرف یہی کھائیں گی، جو پرہیزی کھانا ہوتا ہے اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ گھر میں اپنی مرضی سے جو میرا دل کرتا ہے وہ کھاتی پیتی ہوں۔ ویسے یہ بھی نہیں کہ ہر وقت جس طرح جو دل کرتا ہے وہ کھاتی پیتی ہوں، مطلب ٹائم دیکھ کے اور سب اس لحاظ سے۔ یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن سے بہت زیادہ بچنے کے لیے اس سے خیال رکھنا پڑتا ہے، یا کوئی انفیکشن نہ ہو جائے یا کچھ اس طرح کا نہ ہو جائے۔ ویسے بھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں میرے ٹرانسپلانٹ کو، تو ابھی بھی کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور تقریباً بلکہ اب تو ایک دفعہ سے 4-5 سال تو صحیح والی احتیاط کرنی پڑتی ہے نا، اس کے بعد پھر زندگی نارمل ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی بھی آہستہ آہستہ زندگی نارمل ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو ہوتی ہے کہ آپ کی ڈائلیسس سے جان چھوٹ جاتی ہے اور آپ ڈائلیسس فری ہو جاتے ہو۔ بالکل جو ہے ڈائلیسس آپ کے جب نہیں ہوتے تو آپ کی ایک الگ ہی خوشی اور الگ ہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ واہ آج ڈائلیسس پہ ہی جانا پڑے گا یا اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی خوشی میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے یہی ہوتی ہے۔ اور یا میں اپنے ماما پاپا کی بات لازمی کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میرا بہت بہت ساتھ دیا، اور اس طرح کے حالات میں جو ہے میرا خیال ہے بلکہ کسی بھی حالات میں آپ کے ماں باپ کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ اس چیز کا اندازہ میں نے اپنی ان زندگی کے 7 سالوں میں لگا لیا ہے کہ آپ کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور وہی آپ کا سب کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ اور یہاں ایک اور بات کہ آپ لوگ بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جو صحت مند اور تندرست ہیں، وہ لوگ، کیونکہ صحت سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے نا اس دنیا میں، اور اس کا خیال ہوتی جن کے پاس صحت نہیں ہوتی نا، ان کو ہی اسی چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحت کتنی بڑی اور کتنی ضروری چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ میں آپ لوگوں سے اپنی یہ ٹرانسپلانٹ کی جرنی ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ میں کیا کھاتی ہوں، کیا پیتی ہوں، میری کیا روٹین ہے، میں کس طرح سے جو ہے اپنا دن گزارتی ہوں ٹرانسپلانٹ کے بعد، اور کیا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں کیا چینجز آئے ہیں۔ سب سے زیادہ تو ضروری یہ چیز ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آج کی ویڈیو، آج کا بلاگ تو نہیں ہے خیر، آج کی ویڈیو ہی ہے، پسند آئی ہوگی۔ اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔